وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 14 اور 15 کی تفسیر عرض کروں گا۔ میں تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، جلد اول 14-15 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی آیات مبارکی کی تفسیر وغیرہ عرض کروں گا۔ تفسیر کرنے سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں علامہ طارق حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چکمل، تحصیل میلسی، ضلع بہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی، دوسرا کرمانی ٹی وی 1 اور تیسرا کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر دوسروں تک پہنچے، ان کو ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو، آپ کو بھی ثواب ہو۔ ان چینلوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام مسائل جو ہیں میں نے عرض کی ہوئے ہیں، ہر معتبر فقہ کی کتاب، عالمگیری، شامی، در مختار وغیرہ کی۔ عزیزان محترم، میں عرض کرتا ہوں اس تفسیر جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے تفسیر کرمانی کی، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور یہ اپنے شیطانوں یعنی منافقین کے ستاروں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ تو ہم سے مذاق کرتے ہیں، اللہ اور ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اب میں ہر حرف اور تلفظ لفظ کا معنی عرض کروں گا۔ واہ کا معنی اور ہے جب لقو ملتے ہیں، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، واہ اور ایزا جب خلو تنہا اکیلے ہوتے ہیں، الہ پاس طرف شیاطین شیطان ہم اپنے وہ قالو کہتے ہیں، انا ہم ما ساتھ کم تمہارے، انما محض نحنو ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کمن اللہ ہے، یستہزئ مذاق کرتے ہیں، بے سے ساتھ، ہم ان ویمدہم ان کو بڑھاتے ہیں، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی، یا مہون اندھے ہو رہے ہیں۔ لقاؤ کا اصل مطلب ہے لیکوویا۔ یہ لیکوویا تھا، یا کو پیش یعنی دما کاف کو دیا اور یا کو اتقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، یا سمی کا یمانی نے ان کو لا قول الذی امن پڑھا ہے، اصل میں لا کیوا تھا، یا سردار کا ماقبل زبر یعنی فتح تھا، اس لیے وہ الف سے بدل گئی۔ اس کے بعد دو ساکن لا اور واو جمع ہوئے تو الف اتقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، پھر واو کو دما کے ساتھ حرکت دی گئی۔ لکوا سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہے ملاقات کرنا اور سامنے آنا۔ عزیزان محترم، مطلب معنی ملاقات کرنا، سامنے آنا، یہ قرطبی میں موجود ہے۔ میں نے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 79 میں تحریر فرمائی ہے، تحریر کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اذ لا قول پڑھا ہے، کبیر فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کی تفسیر ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ الذین آمنوا محض مخلص مومنین مراد ہیں، آمنا میں حقیقی ایمان مراد ہے، خلون سے ماخوذ ہے، بننا ہے، مشتق ہے۔ اس کا مطلب ہے تنہا، اکیلا۔ جب یہ منافق کافر خلوت میں اکیلے تنہا ہوتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں۔ شیاطینہم شیطان کی جمع مکسر شیاطین ہے، شیطان لغت میں سرکش کو کہتے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، شیاطین سے مراد منافقین کے سردار اور پیشوا ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 آدمی یہودیوں میں سے منافقین کے سردار اور پیشوا تھے۔ پہلے مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف، دوسرا قبیلہ بنی اسلم میں ابو بردہ، قبا جہینہ میں عبد الدرانی، نمبر 4 اسد میں عوف بن عامر، نمبر 5 شام میں عبداللہ بن اسود،
یہ فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ان کے نام لکھی ہے، بغوی میں بھی ہے، تفسیر مظہری میں بھی ہے۔ انما ہم تمہارے ساتھی ہیں، امنا ہم ایمان لیا ہے، انما نحن مستہزئون، الحزا کا مطلب ہے مذاق کرنا، تبسط کرنا، ٹھٹھا کرنا، حمزات استہزات ان دونوں کا معنی عزیز محترم ایک ہی ہے، مذاق کرنا، استہزا کرنا، ٹھاٹھا کرنا، کافی اس کے جگہ اصل میں عزیز المحترم جو لفظ میں نے پڑھا ہے استہز کے معنی میں خفتہ کے ہے۔ یستہزئ ابو جعفر نے مستہزئون اور یستہزئون اور قبل استہزئ کافی ہیں لغات انہوں نے اس طرح پڑھی ہے، میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں تفسیر بغوی مظہری سے نقل کر کے لکھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استہزاء یعنی مذاق کا بدلہ اس طرح ہوگا کہ ان کے لیے بحث کا دروازہ کھولا جائے گا، بس جب اس کی طرف پہنچیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور جہنم کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ استہزاء کا مطلب اس طرح ہوگا کہ ایمان والوں کو نور جو ہے رکھا جائے گا جس سے وہ صراط میں چلیں گے، جب منافق وہاں تک پہنچ گئے تو منافقون اور مومنین کے درمیان رکاوٹ کر دی جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحیل بینہم و بین ما یشتہون کہ منافقون نے ان کے چاہتوں کے مابین رکاوٹ قائم کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کے مابین ایک دیوار بنائی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، ان کے درمیان ایک فصیل بنا دی جائے گی جس کا دروازہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنون اور منافقون کا نفاق ظاہر کر دے گا، یہ بغوی اور مظہری تفسیر میں موجود ہے۔ سزا کا معنی توہین اور حقارت ہے، منافقوں کے مذاق کی سزا ہے، وجزاء سیئۃ مثلھا۔ اس شورى میں ہے 25 پارے میں آیات 40 میں ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، عام مشہور ہے اسی آیات کا ایک شعر میں بھی ہے اور ضرب المثال میں بھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وجزاء سیئۃ مثلھا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اپنی تفسیری آپ کرتا ہے، جو میں نے عرض کیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، استہزاء کرتے تھے، ٹھاٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اسی کے متعلق میں عزیز المحترم آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے ان سے آپ کو روح شناس کروں گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پارہ 2 سورۃ بقرہ آیات نمبر 194۔ اور جب تم پر زیادتی کرے اس پر اس کی مثل ہی زیادتی کرو جتنی تم پر تھی، یعنی اس آیات کا مطلب ہے جو کبھی تم پر زیادتی کرو اتنی ہی برابری، یعنی اپنا اس کو تکلیف دو، زیادتی کرو جتنی اس نے دی، یہ نہیں کہ اس نے آپ کو 1 تھپڑ مارا آپ نے 2 تھپڑ مار دیے، نہیں، برابر کا مطلب ہے، مثل کا مطلب ہے کہ 1 تھپڑ اگر کوئی مارتا ہے تم 1 تھپڑ مارو، مگر یہ بھی ہے کہ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ بہرحال یخادعون اللہ وہو خادعهم، پارہ 6 سورۃ نساء آیات نمبر 142 میں ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، منافقوں بارے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ ان کی سزا دیتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، پارہ 3 سورۃ آل عمران آیات 54، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، یہ نہیں کہ اللہ کا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ جو ہے منافق مکر کرتے، اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، معاذ اللہ، ادب توہین ہے، یہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے، اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ میں آیات 79 میں فرمایا کہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مذاق کی سزا دے گا۔ رب العزت کی جانب سے نہ کوئی مکر ہے، نہ ہی استہزاء ہے اور نہ ہی قید ہے، بلکہ ان کی مکر اور استہزاء کی جزا ہے، ان کی قید کی جزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان فلانا حاجانی، مسند الفردوس میں ہے کہ اے اللہ فلاں نے میری ہجو کی اور وہ جانتا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، تو اس کی مذمت فرمائے اللہ جس قدر اس نے میری ہجو کی تو اس کے برابر اس پر لعنت فرما۔ امام المہدی اور سولبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق اتری۔ واقعہ اس طرح ہے، میں عرض کر دیتا ہوں شان نزول
کہ وہ ایک دن نکلے تو ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ سے ہوئی۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا دیکھو بے وقوفوں کو تم سے کسی طرح دور کرتا ہوں، کیونکہ وہ صحابہ کرام آ رہے تھے، یہ آگے بیٹھا تھا اپنے بے وقوفوں کے ساتھ، جہلوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، تو اب یہ سردار تھا وہ اپنے چیلوں سے کہنے لگا دیکھو میں صحابہ کرام کو بے وقوف بناتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور سیدھا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا خوش آمدید اے بنی تمیم کی سردار، اے شیخ الاسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ غار میں دوسری ذات رسول پر اپنی جان اور مال کو نثار کرنے والے۔ پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا خوش آمدید اے عدی بن کعب کے سردار، حق و باطل میں فرق کرنے والے، اللہ کے دین میں مضبوط، اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جان و مال قربان کرنے والے۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا خوش آمدید یعنی کہ اہلاً سہلاً عربی کا لفظ ہے، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، اے اللہ کے رسول کے داماد، اے اللہ کے رسول کے سوا بنی ہاشم کے سردار۔ پھر جب صحابہ کرام چلے گئے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا تم نے دیکھا میں نے کیا کیا، جب تم بھی نہیں دیکھو تو ایسا کرو، جب بھی تم ان کو دیکھو جیسا میں نے کیا تم بھی ایسا ہی کرو جیسا میں نے کیا ہے، ان کی خبر کے ساتھ تعریف کرو۔ مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے صحابہ کرام تو اس تمام گفتگو کے متعلق بتایا، تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دورے منصور میں بھی لکھا ہے، میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے کہ جو ہے فمن اعتدى علیکم، جو میں نے عرض کی کہ وہ اس طرح کے ہے۔ اسباب النزول اور خازن میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ آیات مبارکہ اسی موقع پر نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ جو ہے ہجرت کے شروع میں نازل ہوئی اور ہجرت کے دوسرے برس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ اس حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن ابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد کہا۔ ابن حجر نے اس حدیث کو سند بیان کر کے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، بیان میں بھی ہے اور عنایت القاضی میں بھی ہے، قاضی میں بھی اسی طرح لکھا ہے کہ امام ابن جریر ابن حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذکورہ آیات کی تفسیر نقل کیا کہ یہودی جب صحابہ کرام سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے دین پر ہیں، اور جب آپ نے جو ہے ہم مشکور صاحب ملتے تو کہتے کہ تمہارے دین پر ہیں۔ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے کے لیے ان سے استہزاء کرتا ہے تاکہ اپنے کفر میں بھٹکتے رہے۔ یہ طبری میں بھی ہے اور دور منصور میں جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ امام بہقی نے الصمام و صفات میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیات مبارکہ کی تفسیر نقل کیا۔ اس آیات مبارکہ میں اہل کتاب کے منافقین کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا اور ان کے استہزاء کا ذکر فرمایا ہے۔ جب اپنے ہم مشکور سے ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دین پر ہیں، اور ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں استہزاء کی سزا دے گا، ٹھٹھا کی سزا دے گا۔ ان کے لیے بہشت سے جہنم میں ایک دروازہ کھولا جائے گا، پھر انہیں کہا جائے گا کہ جنت کی طرف آؤ۔ جب وہ ادھر آئیں گے تو دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس وقت مومنین اور اسی پلگوں پر مسند آرا ہوں گے اور ان کی حالت زار کا مشاہدہ کر رہی ہوگی۔ جب وہ کافر دروازہ جنت پر پہنچیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ مسلمان کی اس رسوائی کو دیکھ کر ہنسے گے، یعنی مسلمان کی جو ہے اس رسوائی کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان اللہ یستہزئ بہم میں آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں استہزاء کی سزا دے گا۔ یعنی منافقین جب جہنم میں ہوں گے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ جب ان پر دروازہ بند ہوگا تو مسلمان کہکا لگائیں گے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سورۃ مطففین آیات 25۔ مومنین جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ استہزاء و مذاق کا یہی معنی ہے، حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون، کس طرح بدلہ ملا کفار کو اپنے کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے ذریعے آہستہ آہستہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں احسان ظاہر کرتا ہے جب کہ
عذاب آخرت ان سے مخفی ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، جبکہ رب العزت ان پر حتمی فیصلہ عذاب کا کر چکا ہے۔ امام ابن اسحاق، امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیات مبارکہ کے تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ خاص تمہاری طرف مبعوث ہوا ہے، اور جب وہ یہود سے ملتے ہیں جو انہیں تکذیب کرنے کا حکم دیتے ہیں تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے دین پر ہے۔ ہم مسلمانوں کو قوم سے مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ حمید اور ابن جریر نے حضرت مجاہد سے اس کا مطلب اس طرح روایت کیا ہے کہ جب منافقین اور مشرکین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء یعنی مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ طبری اور دور منصور دونوں تفسیروں میں موجود ہے۔ امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قتادہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب وہ مشرک بھائیوں اور اپنے قائدین اور شرارتی سرغنوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس مسلمان قوم سے استہزاء کرتے ہیں۔ طبری اور دور منصور میں ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ اس لیے وَيَمُدُّهُمْ ان کے لیے ڈھیل مہلت مدت بڑھا دیتا ہے رب العزت۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، آل عمران میں ہے، سورت آل عمران کی آیات 178 میں۔ صرف ہم اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ گمراہی کریں۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یمدہم کا معنی یہ روایت کیا ہے کہ وہ انہیں ڈھیل و مہلت دیتا ہے تاکہ یہ جو منافقین ہیں یہ کفر میں جو ہے یعنی کہ کفر میں مبتلا رہیں، سرکشی کرتے رہیں۔ طبری اور دور منصور میں عزیز المحترم یہ موجود ہے۔ حضرت امام القریابی، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر نے حضرت مجاہد سے یمدہم کا معنی یریدہم نقل کیا، یعنی وہ ان میں اضافہ کرتا ہے تاکہ وہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ طبری اور دور منصور کتب میں موجود ہے۔ قاضی عبدالجبار نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ طویل عمر سے اللہ تعالیٰ کی غرض سرکشی کی طرح لے جانا نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہربانی فرماتے ہوئے باق رکھا تھا کہ وہ اطاعت بجا لیں، مگر وہ انکار کرتے ہوئے بہک گئے۔ یہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 81 میں لکھا ہے۔ یونس بن حبیب کہتے ہیں کہ شر کے لیے مد اور خیر کے لیے آمادہ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، سورۃ اسراء آیات 6۔ اور ہم مسلسل تمہیں دیتے رہیں گے مال اور بیٹوں سے۔ اس آیات میں امد خیر و اچھائی کے لیے استعمال ہوا ہے، مستعمل ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، سورۃ طور آیات 22۔ اور ہم مسلسل انہیں دیتے رہیں گے میوے گوشت جو وہ پسند کریں گے۔ اس آیات میں بھی امد خیر و بھلائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اخفش فرماتے ہیں کہ جب تو اس کو چھوڑ دے تو مدت بولا جاتا ہے، جب تو اس کو دے تو آمدت کو کہا جاتا ہے۔ فرا لہایانی جو ہے، فرا اور لہایانی دونوں جو علماء ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس کی زیادت اس کی مثل ہو اس صورت میں مدت استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں مد النہر نہر والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر، سورۃ لقمان آیات 27 میں سمندر سے آئی بن جائے، اور جو ہے 7 سمندر ہے آمدت اس صورت میں مستقبل ہوتا ہے جب اس میں کثرت اس غیر میں ہو، جیسے آمدت الحیش بمد میں لشکر کے کبک کے ساتھ مدد کی۔ یمدکم ربکم بخمسۃ الف من الملائکۃ، سورۃ آل عمران آیات 125۔ مدد فرمائے گا اللہ، مدد فرمائے گا آپ کی تمہارا رب 5000 ملائکہ سے فی طغیانہم، کفر گمراہی میں طغیان کا اصل معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ انما لما طغان الماء، سورۃ حاقہ آیات 11۔ پانی اوپر ہوا اور چڑھ گیا۔ رب العزت نے فرعون کے متعلق فرمایا انہو طغا، سورۃ واعظ نے دعویٰ میں اسراف کیا جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی، سورۃ نازعات، میں آپ کا سب سے بڑا رب ہوں۔ یا مہول، امام ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا مہول کا مطلب یتمادون یعنی سرکش کرنا نقل کیا، طبری تفسیر میں موجود ہے۔ حضرت تفسیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نافع بن ازرق نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھے یا مہون کے متعلق بتائیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اللہ آمون پر یردون کھیلنا اور بھٹکنا۔ حضرت رافع نے کہا کہ عرب یا مہون کا یہ معنی جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں تو نے شعر کا قول نہیں پڑھا اس شعر کا؟ عجیب مطلب شعر بھی ہے، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں اردو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کھیل رہا ہوں اور میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور اس وقت کا کھیل بزرگ شخص کے لیے عیب ہے۔ طبری اور در منصور میں یہ شعر موجود ہے۔ مجاہد نے اس کا معنی کیا کہ وہ کفر میں متحیر ہے اور بھٹک رہے ہیں۔ لغت والے فرماتے ہیں اس بارے میں، عربی ہے، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، میں نے وہ عربی بھی لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ شخص حیران ہو گیا، متردد اور حیران آدمی اس کی جو ہے جمر اما سے عرب والے بولتے ہیں، جب معلام نہ ہو کہ اونٹ کہاں چلا گیا۔ العما آنکھ کے اندھے کے پن کے لیے استعمال ہوتا ہے، علامہ قلب کے اندھے پن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَتَعْمَى الْأَبْصَارَ سورۃ حج کی آیات نمبر 31 ہے، آیات مبارکہ 41 ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ قلب اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ قرطبی نے عزیز المحترم لکھا ہے۔ میں نے آج آپ کو آیات مبارکہ 14 اور 15 کی انشاءاللہ بفضل خدا تفسیر عرض کی، اور اس کے بعد اگر زندگی نے ساتھ دیا تو سورہ بقرہ کی 16 آیات مبارکہ، باقی آیات مبارکہ تفسیر کروں گا۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ میرے ان چینل کو کربانی ٹی وی 1 اور کربانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب کر لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ یہ تقریریں دوسروں تک پہنچے۔ اور اگر بولنے سے کسی طرح مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ ہر کو معاف کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔